آج کا سوال صرف 180 کروڑ روپے کا نہیں بلکہ انصاف، ترجیحات اور ریاستی ذمہ داری کا سوال ہے۔ ایک طرف پاکستان کا عام شہری آٹے، چینی، بجلی، گیس، پیٹرول اور ادویات کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ دوسری طرف یہ خبر سامنے آتی ہے کہ وفاقی کابینہ نے بیوروکریسی کے لیے 180 کروڑ روپے کے خصوصی الاؤنس کی منظوری دے دی۔ سوال یہ ہے کہ آخر کس کارکردگی کے صلے میں؟ آج ہم کسی شخصیت پر نہیں بلکہ پالیسی، گورننس اور عوامی احتساب کے اصولوں پر بات کریں گے۔ میں ہوں ہارون رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دنیا، جہاں ہم سچ کو بے نقاب کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں مستقبل کی تصویر۔ ایک پاکستان وہ ہے جہاں مزدور صبح گھر سے نکلتے وقت سوچتا ہے کہ شام کو بچوں کے لیے دودھ خرید پائے گا یا نہیں۔ ایک پاکستان وہ ہے جہاں سرکاری ملازم کی تنخواہ سے پہلے خصوصی الاؤنس، نئی گاڑیاں، دفاتر اور مراعات کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف لوگ بجلی کا بل دیکھ کر پریشان ہیں، دوسری طرف ریاست کے اخراجات کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت عوام سے کہتی ہے کفایت شعاری کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی کفایت شعاری ریاست بھی اپنے اوپر نافذ کر رہی ہے؟ آج پاکستان کا عام شہری پوچھ رہا ہے، اگر واقعی یہ خصوصی الاؤنس کارکردگی کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے تو پھر عوام کو بتایا جائے کیا بیوروکریسی نے رشوت میں نمایاں کمی کر دی، سرکاری دفاتر میں عوام کی مشکلات ختم کر دیں، عدالتی یا انتظامی انصاف کی رفتار بہتر بنا دی، مہنگائی کم کر دی، ٹیکس نظام آسان بنا دیا، سرمایہ کاری میں غیر معمولی اضافہ کر دیا، کاروبار کرنا آسان بنا دیا، سرکاری اداروں کے نقصانات ختم کر دیے، عوام کو عزت کے ساتھ سرکاری خدمات دینا شروع کر دیا؟ اگر جواب ہاں ہے تو اعداد و شمار سامنے رکھے جائیں، اگر جواب نہیں ہے تو پھر سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ آج ایک عام خاندان کی آمدنی کا بڑا حصہ صرف ضروریات زندگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کرایہ بڑھ جاتا ہے، سبزی مہنگی ہو جاتی ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، اسکول وین مہنگی ہو جاتی ہے، یعنی 1 لیٹر پیٹرول صرف گاڑی میں نہیں جاتا بلکہ پوری معیشت میں قیمتوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسی دوران اگر ریاست اضافی مراعات کا اعلان کرے تو عوام کے ذہن میں سوال پیدا ہونا فطری بات ہے۔ جب IMF کی شرائط آتی ہیں تو کہا جاتا ہے ٹیکس بڑھاؤ، سبسڈی ختم کرو، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، پیٹرول مہنگا کرو، لیکن کیا کبھی یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ سرکاری مراعات کم کی جا رہی ہیں، غیر ضروری سرکاری اخراجات ختم کیے جا رہے ہیں، سرکاری گاڑیوں اور پروٹوکول میں کمی کی جا رہی ہے؟ اگر قربانی صرف عوام دیں گے اور مراعات صرف طاقتور طبقے کو ملیں گی تو اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ پاکستان کا سب سے بڑا بحران صرف مالی نہیں، اعتماد کا بحران ہے۔ جب عوام دیکھتی ہے کہ اس پر مزید ٹیکس لگ رہے ہیں مگر طاقتور طبقات کو مزید سہولتیں مل رہی ہیں تو وہ یہ سوال ضرور کرتی ہے، کیا قانون سب کے لیے برابر ہے؟ کیا قربانی بھی سب برابر دے رہے ہیں یا صرف کمزور طبقہ ہی ہر بار قیمت ادا کرے گا؟ کئی ممالک میں سرکاری افسران کو اضافی مراعات صرف اس وقت دی جاتی ہیں جب واضح اہداف حاصل ہوں، مثلاً سرکاری خدمات میں بہتری، بدعنوانی میں کمی، ڈیجیٹل اصلاحات، ٹیکس وصولی میں بہتری، عوامی اطمینان میں اضافہ، کارکردگی کے قابل پیمائش نتائج۔ عوام بھی یہی اصول پاکستان میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر حکومت واقعی عوام کا اعتماد بحال کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ ہر اضافی الاؤنس کی وجہ عوام کے سامنے رکھی جائے، کارکردگی رپورٹ شائع کی جائے، تمام مراعات کی تفصیلات عوام کو معلوم ہوں، سرکاری اخراجات میں شفافیت لائی جائے، بدعنوانی کے خلاف واضح نتائج سامنے آئیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ایک باپ بجلی کا بل دیکھ کر رات بھر سو نہیں پاتا، جہاں ماں بچوں کے دودھ اور دوائی میں سے ایک کا انتخاب کرتی ہے، جہاں نوجوان روزگار کے لیے در بدر پھر رہا ہے، جہاں پینشنر مہنگائی کے سامنے بے بس ہے۔ ایسے حالات میں اگر مراعات کی خبریں آئیں تو سوال پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ آج کا سوال صرف 180 کروڑ روپے کا نہیں، یہ ریاستی ترجیحات کا سوال ہے، یہ اعتماد کا سوال ہے، یہ احتساب کا سوال ہے۔ اگر کسی ادارے یا طبقے نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے
تو عوام کو حق ہے کہ اس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر عوام یہ سوال پوچھتی رہے گی کہ آخر کس کارکردگی پر یہ خصوصی الاؤنس دیا گیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا موجودہ معاشی حالات میں اضافی سرکاری مراعات مناسب ہیں یا پہلے عوام کو ریلیف دینا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے عوامی، تحقیقی اور پالیسی پر مبنی ویلاگز مسلسل آتے رہیں تو ڈیجیٹل دنیا کو فالو کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔